آج 20 ذی-القعدہ تیسرے جمعہ کے دن جو شخص مغرب سے پہلے یہ سورت صرف 7 بار پڑھتا ہے نصیب اور تقدیر بدل جائے گی، رزق دروازے توڑ کر آئے گا، یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 20 ذی-القعدہ تیسرا جمعہ کا عظیم دن آ چکا ہے، وہ دن جسے اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمتوں، برکتوں اور قبولیت کی گڑیوں سے بھر دیا ہے۔ ذی-القعدہ کا مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں شامل ہے جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور ٹوٹے دلوں پر رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ اور پھر جمعہ وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جس بہترین دن پر طلوع ہوا وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ بندہ اللہ سے جو بھی خیر مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ آج 20 ذی-القعدہ کا یہ بابرکت تیسرا جمعہ اپنے اندر بے شمار رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی اس مبارک صورت کو صرف 7 مرتبہ سچے یقین کے ساتھ پڑھ لے تو مغرب سے پہلے پہلے رحمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، بند نصیب جاگ اٹھتے ہیں اور قسمت ایسی بدلتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ جو شخص رزق کی تنگی سے پریشان ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون ہو، کاروبار میں برکت ہو، قرض ختم ہو جائے اور زندگی آسان ہو جائے، تو آج کا دن اس کے لیے اللہ کی طرف سے خاص تحفہ ہے۔ صرف اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھنے کی دیر ہے، پھر دیکھنا رب کریم کیسے حالات بدلتا ہے، کیسے خالی ہاتھ بھرنا شروع ہو جاتے ہیں اور کیسے مایوسی امید میں بدل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برسوں سے کوشش کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن چکے ہیں، مگر پھر بھی کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن یاد رکھو، جب اللہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے تو لمحوں میں تقدیر بدل جاتی ہے۔ آج اگر تم نے یقین کے ساتھ یہ مبارک سورت پڑھ لی تو وہ رزق بھی مل سکتا ہے جس کے لیے تم مدتوں سے پریشان ہو۔ ذی-القعدہ کا یہ بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، کچھ لوگ اس کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف رہے کہ عبادت کے یہ قیمتی لمحے کھو بیٹھے۔ مگر اللہ کی رحمت دیکھو کہ آج بھی تمہارے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آج کا یہ تیسرا جمعہ شاید تمہاری زندگی کا وہ دن ہو جس کے بعد تمہاری تقدیر بدل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے بے حد محبت فرماتا ہے جو یقین اور عاجزی کے ساتھ قرآن پاک کی مبارک آیات پڑھ کر اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ جب بندہ ٹوٹے دل کے ساتھ دعا کرتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی جھولی خالی نہ لٹائی جائے۔ اگر تم بیماریوں سے پریشان ہو، قرضوں میں ڈوبے ہو، کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہو، گھر میں بے سکونی ہے، اولاد کی فکر ستا رہی ہے یا دل کسی بڑی حاجت کے لیے بے چین ہے، تو آج اس قیمتی وظیفے کو ضرور پڑھ لینا، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وہی رب ہے جو فقیر کو غنی بنا دیتا ہے، بے آسرا کو سہارا دے دیتا ہے اور بند دروازوں کو ایک لمحے میں کھول دیتا ہے۔ آج پورے دن میں کسی بھی وقت خاموشی، ادب اور یقین کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کریں۔ انشاءاللہ ذی-القعدہ کے اس بابرکت تیسرے جمعہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی آسان فرما دے گا، ہر رکاوٹ دور فرما دے گا اور آپ کے گھر کو سکون، رزق، برکت اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ ذی-القعدہ کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، قبولیت کی گڑیاں زمین پر اتر آتی ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص کرم فرمانا شروع فرما دیتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں شامل ہے، جس میں مانگی گئی دعائیں خالی نہیں لوٹتی اور ٹوٹے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور آج تو پھر 20 ذی-القعدہ تیسرے جمعہ کا نورانی اور بابرکت دن ہے۔ یاد رکھو، جمعہ صرف ایک دن نہیں بلکہ رحمتوں کا خزانہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی مبارک گھڑی آتی ہے کہ بندہ اللہ سے جو بھی خیر مانگے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو سوچو، جب ذی-القعدہ جیسے حرمت والے مہینے کا بابرکت جمعہ آ جائے تو اس دن کی فضیلت کتنی عظیم ہوگی۔ اور جو شخص 20 ذی-القعدہ کے اس بابرکت تیسرے جمعہ کو بھی غفلت اور لاپرواہی میں گزار دیتا ہے، وہ اپنی زندگی کی بہت بڑی رحمت کھو دیتا ہے۔ آج اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، آج دنیا کے کاموں سے چند لمحے نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، رزق میں ایسی کشادگی آتی ہے کہ بندہ خود حیران رہ جاتا ہے، پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور دل کو وہ سکون ملتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔
جو بندہ آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے رب کعبہ اس پر اپنی رحمت کی نظر فرما دیتا ہے، اور اگر اللہ پاک کی صرف ایک نظر کرم کسی انسان پر ہو جائے تو صرف اس کی نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی سنور جاتی ہے۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، سعودی عرب، دبئی، مسقط، جاپان یا کسی بھی ملک میں، جیسے ہی آپ کے ملک میں 20 ذی-القعدہ تیسرا جمعہ کا دن آ جائے آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے آج کے دن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لے، ظہر کے بعد پڑھ لے، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لے۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، جگہ کی کوئی قید نہیں۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لے، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لے، دفتر میں، سفر میں، چلتے پھرتے، جہاں بھی موقع ملے اللہ کو یاد کر لیں۔ مگر آج 20 ذی-القعدہ کے تیسرے جمعہ کا یہ مبارک وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے سنورانی اور بابرکت عمل کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ ایسے روح پرور وظائف، ایمان افروز اعمال اور دل کو سکون دینے والی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 20 ذی-القعدہ تیسرے جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائے، یا اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی برکت اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ ایک بار محبت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے اپنے دل کے سب سے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جو بھی قدم اٹھاتا ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے اٹھاتا ہے۔ جب کوئی مسافر سفر پر نکلتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ اسی طرح آج آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے دل ہی دل میں اپنی حاجت، اپنی پریشانی، اپنا مقصد ضرور سوچ لینا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق کی نیت کریں، اگر قرض سے نجات چاہتے ہیں تو وہ مانگیں، اگر اولاد، شادی، کاروبار، گھر کے سکون یا کسی بیماری سے شفا چاہتے ہیں تو وہ مقصد دل میں رکھ لیں، کیونکہ آج 20 ذی-القعدہ کے بابرکت تیسرے جمعہ میں مانگی گئی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ آج تم کسی انسان سے نہیں مانگ رہے، نہ کسی بادشاہ کے دروازے پر کھڑے ہو، آج تم اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، جو صرف کن کہہ دے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ دل کی گہرائی سے مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو، جیسا چاہتے ہو ویسا مانگو، کیونکہ یہ ذی-القعدہ کا رحمتوں والا مہینہ ہے اور جمعہ کی وہ قبولیت والی گھڑیاں ہیں جن میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یاد رکھو، جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں اللہ خیر بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی نازل فرماتا ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت بھی فرما دیتا ہے۔ اور جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر اپنے دل اور ذہن کو دنیا کے شور سے الگ کر لیں۔ یوں محسوس کریں جیسے اس وقت آپ دنیا کے کسی کونے میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی مقدس جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، ایک ٹوٹا ہوا دل لیے، آنکھوں میں آنسو لیے اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ ایسے خشوع، محبت اور یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں کہ جیسے اللہ آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، آپ کے دل کی ہر بات جان رہا ہے، اور فرشتے آپ کی دعا کو آسمانوں تک لے جانے کے لیے آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ اب توجہ سے سنیے، 3 بار درود پاک پڑھنے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 2 نہایت بابرکت اور عظیم صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جنہیں اللہ والے اسم اعظم کہتے ہیں۔
یہ وہ نام ہے جن کے ذریعے مانگا جائے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، بند قسمت جاگ اٹھتی ہے اور ناممکن کام بھی آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے۔ یا فتاحو وہ مبارک نام ہے جس کا مطلب ہے بند دروازے کھولنے والا۔ جب انسان کے لیے ہر راستہ بند ہو جائے، ہر طرف اندھیرا نظر آئے، رزق رک جائے، کاروبار ختم ہونے لگے، دعائیں قبول ہوتی محسوس نہ ہوں، تب بندہ اللہ کو یا فتاحو کہہ کر پکارتا ہے، اور پھر وہ رب ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق عطا فرمانے والے۔ اللہ وہ رب ہے جو زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بڑے پیٹ واپس لوٹتے ہیں۔ سمندر کی تہوں میں رہنے والی مخلوق بھی اسی کے خزانے سے کھاتی ہے۔ تو پھر آپ تو اللہ کے محبوب مہینے ذوالقعدہ کے بابرکت تیسرے جمعہ میں اس کے در سے مانگ رہے ہیں۔ سوچو وہ رب آپ کو کیوں محروم رکھے گا؟ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاق سے پکار رہے ہیں، اور جب بندہ اللہ کو اس کے محبوب ناموں سے پکارتا ہے تو رحمت الہی جوش میں آ جاتی ہے۔ اللہ اپنے کرم سے صرف اچھا نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے، ایسی عطا جس کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو۔ اب آپ نے یا رزاقو یا فتاحو کو بہت محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یا رزاقو یا فتاحو ایک بار، یا رزاقو یا فتاحو دو بار، یا رزاقو یا فتاحو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھو یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ اللہ کے وہ مبارک نام ہیں جنہیں پڑھ کر مانگا جائے تو رحمت متوجہ ہوتی ہے، رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں اور دل کی مرادیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا دن بھی کوئی عام دن نہیں، آج ذوالقعدہ کے بابرکت تیسرے جمعہ کا نورانی دن ہے، جمعہ جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو آج کے دن اللہ کے ان مبارک ناموں کو یقین کے ساتھ پڑھ لے، کیونکہ بعض اوقات ایک لمحے کی عبادت پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا رزاقو یا فتاحو 11 مرتبہ پڑھ لے تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی وہ عظیم اور مبارک سورت پڑھنی ہے جسے قرآن کا دل، دعا کی روح اور رحمت کا خزانہ کہا جاتا ہے، اور وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ یہ وہ مقدس سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا محبوب بنایا کہ نماز کی ہر رکعت میں اسے لازم قرار دے دیا۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سوچو جس سورت کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، اس سورت کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی ہوگی۔ اور رزق، برکت، سکون اور حاجات کی قبولیت کے حوالے سے سورہ فاتحہ ایک بہت خاص نعمت ہے۔ آج ہر انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کسی کے کاروبار میں برکت نہیں، کسی کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں اور وہ ان کے نصیب کے لیے فکر مند ہے، کسی کا گھر بے سکونی کا شکار ہے، کوئی بیماریوں سے تھک چکا ہے، لیکن آج اپنے رب کی بارگاہ میں جھک کر آنکھوں میں آنسو لے کر سچے دل سے سورہ فاتحہ پڑھ کر تو دیکھو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ وہ رب دینے پر قادر ہے، خزانے اس کے پاس ہے، رحمت اس کے اختیار میں ہے، اور وہ اپنے بندے کو کبھی خالی نہیں لٹاتا۔ آج کا یہ وظیفہ اتنا خاص اور طاقتور ہے کہ اگر کوئی بندہ اسے یقین اور محبت کے ساتھ صرف ایک بار بھی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کے نصیب کے بند دروازے کھولنا شروع فرما دیتا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو اپنے دل میں یہ تصور قائم کریں کہ اللہ کریم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانے سے آپ کے لیے رزق، برکت، کامیابی اور خوشیاں لکھ رہا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے عاجزی اور یقین کے ساتھ یہ مبارک سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھے صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اس رب کو راضی کر رہے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور تمام جہانوں کا اکیلا بادشاہ ہے۔ سوچو جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کو پکارتا ہے تو رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہوگی۔ آج آپ اسی رب کے سامنے بیٹھے ہیں جو ہو جا کہہ دے
تو خالی جولیاں بھر جاتی ہیں، بگڑی تقدیریں سنورتی جاتی ہیں اور برسوں کی پریشانیاں لمحوں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ محبت اور یقین کے ساتھ پڑھنے کے بعد اب آج کے اس مبارک عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ باقی رہ جاتا ہے، وہ وظیفہ جس کے بغیر یہ پورا عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر اس وظیفے کی روح مکمل نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، جب بندہ اللہ سے رزق، برکت، کامیابی اور اپنی حاجات مانگتا ہے تو اسے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان وظیفہ تو پڑھ لے مگر گناہوں کی وجہ سے رحمت کے دروازے بند رہ جائیں۔ اس لیے آج کے اس طاقتور عمل کے آخر میں آپ نے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرنی ہے، آنکھوں میں ندامت اور دل میں شرمندگی کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ بہت عظیم اور طاقتور استغفار ہے، اور اگر کسی کو یہ مکمل استغفار یاد نہ ہو تو وہ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یقین کیجئے استغفار وہ خزانہ ہے جس کے بے شمار فائدے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ سچے دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اب توجہ سے سنیں آپ نے یہ استغفار کیسے پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 2 بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لے کر پڑھنا ہے، کیونکہ آپ ہوں یا میں، ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ کسی سے چھپایا جا سکتا ہے مگر اللہ سے نہیں۔ آج اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرے، دل سے کہہ دے یا اللہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، لیکن تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہماری خطاؤں پر پردہ فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت سے محروم نہ کرنا۔ ترتیب ایک بار پھر سن لے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو یا فتاحو پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب، محبت اور یقین کے ساتھ مکمل کر لیں تو پھر اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیں، عاجزی کے ساتھ، ٹوٹے دل کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے رب سے دعا مانگے۔ آج 20 ذی-القعدہ کے بابرکت تیسرے جمعہ کا دن ہے، رحمتوں کو سمیٹنے کا دن، خزانے لوٹنے کا دن۔ آج اگر بندہ سچے دل سے جھولی پھیلا دے تو اللہ پاک خالی نہیں لٹاتا۔ آج جو مانگو گے انشاءاللہ عطا ہوگا۔ آئیے ناظرین، ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر اپنے رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑی سعادتوں والی گھڑیاں ہیں، کیا معلوم کسی ایک کی آمین سے ہم سب کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک و مولا، اے دلوں کو سکون دینے والی ذات، اے بھوکوں کو رزق دینے والی ذات، اے ٹوٹے دلوں کو سہارا دینے والی ذات، اے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمانے والی ذات، ہم سب تیرے در پر جولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی دوست احباب ہمیں سن رہے ہیں ان سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ یا اللہ، ان کے دکھ، غم، قرض، پریشانیاں، بے سکونی اور مصیبتیں دور فرما دے۔ یا رب العالمین، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما، جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں تکلیف میں پڑے ہیں، مولا انہیں کامل شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں نہیں معلوم کون کس درد میں مبتلا ہے، کس کے دل میں کتنی فریادیں چھپی ہوئی ہیں، کون راتوں کو جاگ جاگ کر رو رہا ہے، مگر تو سب جانتا ہے، تو دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ یا اللہ، سب پر اپنا خاص کرم فرما دے، سب کی دعائیں قبول فرما لے، سب کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ اے اللہ، اس بابرکت ذی-القعدہ کے مہینے اور جمعہ کی نورانی گھڑیوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے
اور جو مانگ نہ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور گھر میں سکون کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک مبارک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔